اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس جلسے کو منعقد کیے اور اب جو ہے اختتام کے مراحل کو پہنچنے والا ہے۔ اس سے قبل ہم جو ہے آج کے مہمان خصوصی ہمارے بھائی فردوس احمد صدیقی صاحب کو سنیں گے شب قدر کے موضوع پر۔ یہ خصوصی محفل شب قدر کی لیلۃ القدر کی ضمن میں رکھی گئی ہے۔ یہ مخصوص پروگرام ہے اور مخصوص باتیں ہیں۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جگنے کی 3 راتیں رکھی ہیں۔ ایک معراج ہے، ایک برات ہے اور تیسری جو ہے شب قدر ہے۔ اگر ان راتوں میں آدمی نہ جاگے تو پھر اس سے بیکار شخص کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو یہاں پر جمع ہوئے لوگ جو ہیں یہ در حقیقت لوگوں کو جگانے کے لیے جمع ہوئے، حیات بانٹنے کے لیے جمع ہوئے، شب قدر کی جو حقیقت ہے اس کو لوگوں پر عیاں کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ تو اس بزم کا، اس محفل کا جو لیلۃ القدر کے لیے سجائی گئی ہے، یہ خاص الخاص محفل ہے۔ آج ساری دنیا شب قدر کی تلاش میں اپنے آپ کو محنت میں لگائی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس بات کو آج یہاں پر عیاں کریں گے۔ ہمارے بھائی فردوس احمد صدیقی صاحب اس کی حقیقت کہ کیا ہے یہ شب قدر، اس کو کیوں جو ہے تلاش کی جا رہی ہے، اس پہ تمام نکات آج جو ہے عیاں ہوں گے۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت قرآن کریم کو تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ ماہ جو ہے نماز کا بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت کو تلاوت کیا ہے۔ تو میں آپ کو شب قدر کی مماثلت سے ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ کے ذہن و خیال میں یہ ڈال دوں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ جو ہے کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو کا حکم ہے، اور قرآن کریم میں یہ 20 بار آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دونوں جو ہے یہ قرآن کریم میں 20 مرتبہ آیا ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کو بہت ضرورت ہے، یہ خاص کام ہے جس کو جو ہے 20 بار ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے اگر بڑھیں گے ہم تو اقیموا الصلاۃ 700 مرتبہ آیا ہے قرآن کریم۔ تو میں اس رات کو آپ کو ایک ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج تک ہمارے جو علماء کرام ہیں اس بات کو مخفی رکھے ہوئے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ کیا ہے اور فصلی ربی کیا ہے۔ قرآن کریم میں 700 مرتبہ اقیموا الصلاۃ آیا اور 1 مرتبہ فصلی لربی کا ونہر آیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربی کا ونہر، ایک بار ہی قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے، اور اس کو سارے لوگ جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی فضیلت ایسی بیان کر رہے ہیں کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز کا سوال سب سے پہلے خبر میں آپ کو کیا جائے گا۔
تو جو فصلی لربی کا ونہر جو ایک بار قرآن کریم میں آیا ہے تو اس کی اتنی فضیلت ہے، جو 700 مرتبہ آیا ہو تو اس کا خیال اب ہوگا۔ اتنی سخت ضرورت ہے اس چیز کی، اقیموا الصلاۃ کی، بے انتہا ہے۔ تو میں آپ کو آج واضح کروں گا کہ اقیموا الصلاۃ کیا ہے اور فصلی لربی کا کیا ہے۔ فصلی لربی جو ہے، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، اور اقیموا الصلاۃ جو ہے، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنے میں آپ کو کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہے۔ مسجد میں جاؤ، امام فری، فین فری، ہر جانے مازاں وغیرہ بچھے ہوئے، آپ کو ہر چیز کی سہولت ہے، کوئی چیز کا آپ نقصان نہیں ہے۔ لیکن اقیموا الصلاۃ میں آپ کا مال جا سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ جو ہے گھر بار سے بے گھر ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی اتھل پتھل ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی اقیموا الصلاۃ میں۔ اور یہی کام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں آپ نے کیا ہے، اقیموا الصلاۃ کو کیا ہے۔ جو کام ضروری ہوتا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کام کرنا ضرور، یاد سے کرنا، بھولنا نہیں۔ ہائی لائٹ، جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 700 مرتبہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن کسی مسلمان کو کوئی بھی عالم یہ بات کہنے کے لیے راضی نہیں ہے، بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اقیموا الصلاۃ تیرا کام ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الصلاۃ کی ہیں۔ اس کے لیے آپ نے 13 سال مکی زندگی میں کیا کیا پریشانیاں آپ نے سہی ہیں۔ وہاں آپ پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، کچرا پھینکا گیا، اور شعیب ابی طالب گھاٹی میں آپ کو 3.5 برس تک آپ کو قید ہونا پڑا، اور طائف کی گھاٹی میں آپ کو لہولہان، طائف کے بازار میں آپ کو لہولہان سرتا پال لہولہان کیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دراصل جو ہے نماز کو قائم کرنے کا تھا۔ آج الحمدللہ سرکار کی محنت جو ہے، انتھک محنت، 23 سالہ انتھک محنت کا نتیجہ ہے جو آج نماز قائم ہوئی ہوا وہاں پر۔ اور اللہ نے ہمیں ہندوستان میں بھیجا ہے۔ اب یہاں ہم کو ایسا گراؤنڈ تیار ملا ہے کہ ہم کو نماز قائم کرنا، پڑھنا بعد میں، ہم کو قائم کرنا ہے نماز۔ اور اس قائم کرنے کے لیے یہ جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ جاگے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ جاگے ہوئے لوگوں کا سبجیکٹ ہے، جو ابھی شب قدر کی تلاش میں جو ہے، ابھی انہیں شب قدر نہیں ملی ہے، اسی لیے انہیں وہ سبجیکٹ نہیں ملا۔ حقیقت میں جاگنا دراصل اللہ کے جو احکامات ہے اس کو سمجھنے کا نام جاگنا ہے۔ اس کے جو رموز ہیں، اس کے جو مطلب ہیں، اس کے جو معنی ہیں، اس کے جو اللہ کا مقصد ہے، وہ سمجھنے کا نام جاگنا ہے۔ اپنے ضمیر کو جگانے کا نام جاگنا ہے، نہ کہ خالی جو ہے رات بھر عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا یا تلاوت قرآن کریم پڑھنا، اس کا نام جاگنا نہیں ہے۔ دراصل جاگنا جو ہے مقصد زندگی کو سمجھنے کا نام جاگنا ہے۔ تو یہاں میرے جو سامنے لوگ ہیں، میں جن کو دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ وہ جاگے ہوئے لوگ ہیں، اور دنیا کو جگانا ہمارا کام ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پریشانی اٹھائے، کیسے ہمارے عالم دین ہیں جو ہم کو کچھ نہیں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائے، کبھی آپ نے لڑا نہیں، کبھی کسی کو مارا نہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مصیبت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو 10 سال تک آپ نے تلوار اٹھائے رکھی، فتح مکہ تک آپ نے تلوار اٹھائے رکھی۔ تو یہ 27 جنگیں آپ نے لڑی، اور سارے لوگ کہتے ہیں، ہر مسلمان سے آپ پوچھو
کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا ہے، کسی کو لڑا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے؟ تو کہے گا کہ اسلام میں یہ سب نہیں ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ دراصل تلوار اٹھانا بھی ایک اسلام میں اخلاق ہے، وہاں مصیبت سہنا وہ بھی اخلاق ہے، اور مدینے میں تلوار اٹھانا اخلاق۔ آج کا مسلمان جو پریشان حال ہے وہ سنت کو اختیار نہیں کرنے کی وجہ سے آج ذلت و رسوائی کا شکار بنتے جا رہا ہے۔ ہر جگہ مسلمان پسماندگی کا جو ہے پریشانی میں، ذلت میں گرا ہوا ہے، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل مقصد آپ نے جو لے کے چلا ہے، وہ مقصد سے ہم جو ہے دور ہو چکے ہیں۔ اگر وہ مقصد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 10 سال آپ کی زندگی، مدنی زندگی میں جو آپ نے تلوار کو تھامے رکھا تھا، اور فتوحات ہوئے اسلام میں، آپ کے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام نے برابر فتوحات کیے، لیکن اس کے بعد جیسا جیسا تلوار کا زور ختم ہو گیا تو مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہوتے گیا۔ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسرا تلوار۔ احکام الہی کو پابند کرنے کے لیے، احکام الہی کو لازم کرنے کے لیے آپ کو تلوار اٹھانی ہوگی۔ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں کہ میں جس اسلام کو لایا ہوں، اس اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، کون ہے میرا معاون و مددگار؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ آواز دیتے ہیں کہ میں آپ جو جس اسلام کو لائے ہیں، میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات کو ہم لبیک کہہ کے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پہنچانے کے لیے اٹھنا ہے۔ اور آج کی رات یہ بات ہی ہم کو سمجھنا ہے کہ ہمارا مقصد حیات دین ہے، ہمارا مقصد حیات دولت نہیں ہے۔ اور آج کی رات گویا عبادت کرنا 83 برس کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ آج کی جو ریاضت ہے، آج کی جو تلاوت ہے، آج کی خیرات ہے، گویا کہ 83 سال کرنے کے برابر ہے۔ تو آج ہم یہاں جمع ہو کر اگر یہاں پہ بیانات سن رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا کہنا ہے۔ تو یہ بات حقیقت میں ہے کہ 83 سال ہم جو ہے آج کی رات گزار کے جب گھر جاتے ہیں تو 83 سال گزار کے گھر جاتے ہیں، تو کیا حقیقت میں ہماری للہیت ہوگی؟ کیا ہم میں کمال نہیں ہونا چاہیے؟ کیسی جو ہے ہمارے میں نور پھوٹنا چاہیے؟ اگر ہمارے بازو چور بیٹھتا ہے تو وہ بھی اللہ والا ہو جائے، وہ بھی للہیت اس میں پیدا ہو جائے، کیونکہ ہم 83 سال عبادت کے بعد آج جو ہے اپنے گھر کو جانے والے ہیں۔ تو میں ان چند خیالات کو سمیٹتے ہوئے میں اصل جو ہے آج کی جو مضمون ہم کو سننا ہے ہمارے بھائی سے، جو ہمارے جو ہے ہمارے لیے رہبر ہیں، ہمارے کو دین کے جو اصل مضامین پر روشنی ڈال رہے ہیں، ہم جو بھی آج بول رہے ہیں ان کی بدولت ہے، انہی کا نتیجہ ہے۔ اور والد صاحب نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، اس راستے پر ہم چل کر، کوئی اپنی صلاحیت کو پیش کر رہا ہے نعتوں کے ذریعے، کوئی خرد کے ذریعے پیش کر رہا ہے، کوئی جو ہے اپنے بیانات کو لے کر پیش کر رہا ہے۔ الحمدللہ ان کا یہ فضل ہے، ان کا یہ کرم ہے کہ ہم دین کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ساتھی جو ہمارے فیضان صاحب ہے، ہمارے توفیق صاحب ہے، عتیق صاحب ہے، یہ سب ساتھی جو ہمارے پہلے والد صاحب کے ساتھ دیتے تھے، آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ کاروان اس دنیا کو، اس ہندوستان کو کم از کم تیرے بھارت کو جنت نشاں کر کے چھوڑیں گے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم۔ آئیے ہمارے بھائی فردوس احمد صدیقی صاحب کو